بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونرسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارے اس تخصص فی الفقہ کورس کا آج 34واں سبق ہے اور ہم 34واں سبق پڑھیں گے فتوے سے رجوع کرنے کے بارے میں۔ الرجوع عن الفتویٰ، یعنی مفتی پر واجب ہے کہ اگر اس کے فتوے میں کوئی غلطی ظاہر ہو جائے تو وہ اپنے سابقہ فتوے سے رجوع کر لے اور وہ اس سلسلے میں ذرا برابر بھی نہ شرمائے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے جو باتیں کہی تھی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ اگر گزشتہ کل کوئی فیصلہ کر چکے ہیں اور دوبارہ آپ نے جب اس میں غور کیا اور آپ کو ہدایت کی راہ دکھا دی گئی تو وہ پہلا فیصلہ آپ کو حق کی طرف واپس پلٹ آنے سے ہرگز نہ روکے، کیونکہ در حقیقت حق قدیم ہے اور حق کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی۔ حق کی طرف واپس پلٹ کر آنا یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان باطل میں ہی آگے بڑھتا چلا جائے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ فتوے سے رجوع کرنے کے بعد اس کو ختم کرنے کے احکام، اس فتوے کو جس سے رجوع کر لیا ہے اب اس کو ختم کر دیا جائے، اس کے بارے میں امام نووی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی فتویٰ دیا گیا اور پھر اس سے رجوع کر لیا گیا، اس طرح کہ ابھی تک فتویٰ پوچھنے والے نے پہلے فتوے پر عمل ہی نہیں کیا تھا تو اب اس کے لیے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ مفتی کے رجوع سے پہلے ہی عمل کر چکا تھا، اگر وہ فتویٰ کسی دلیل قطعی کے خلاف ہے تو فتویٰ لینے والے پر لازم ہے کہ اس عمل کو اب ختم کر دے۔ جیسے اگر کسی شخص نے مفتی کے فتوے پر نکاح کو جائز سمجھ کر نکاح کر لیا اور پھر فتوے ہی کی وجہ سے نکاح کو برقرار رکھا، لیکن اگر مفتی نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا تو اب اس پر اپنی بیوی سے جدا ہونا لازم ہے، اس نکاح کو ختم کرنا لازم ہے۔ اور اس کے دلائل میں سے ایک وہ روایت ہے جسے امام بہقی علیہ الرحمہ وغیرہ نے نقل کیا کہ ایک شخص کہ جن کا تعلق قبیلہ بنو شمخ کی شاخ فزارہ سے تھا، انہوں نے ایک خاتون سے شادی کر لی، پھر انہوں نے اس خاتون کی والدہ کو دیکھا تو وہ بھی انہیں بھاگ گئی، تو انہوں نے اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو جدا کر دو اور اس کی والدہ سے شادی کر لو، تو اس نے ایسا ہی کر لیا اور اس کے ہاں اولاد بھی پیدا ہوگی۔ اب اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور انہوں نے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا تو انہیں یہ بتایا گیا کہ ایسا کرنا تو اس شخص کے لیے حلال نہیں ہے۔ جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ واپس کوفہ تشریف لائے تو اس شخص کو کہا انہا علیک حرام، کہ یہ خاتون تم پر حرام ہے اور اس کا تمہارے ساتھ رہنا بالکل نامناسب ہے، لہذا تم اس کو جدا کر دو۔ اور خطیب بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شاید حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے پہلے فتوے کی بنیاد اس بات پر رکھی ہے جیسے اللہ رب العزت کا قول آتا ہے فَإِن لَمْ تَكُونُوا، کہ اگر تم سے ہو سکے کہ تم ان سے ہم بستری نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھ کر انہوں نے کیا جاری کر دیا ہو، فتویٰ جاری کر دیا ہو۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اگر پہلا فتویٰ درست نہیں دیا اور بعد میں اس کی غلطی کا اظہار ہو گیا تو اب پہلے فتوے کے دیے ہوئے احکام کو منسوخ کر دینا چاہیے۔ جزاک اللہ، اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔